اللہ رب العالمین اس کائنات کا، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس خالق و مالک نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ خلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کیا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی نے صبح بنائی، اسی نے شام بنائی، اسی نے دن بنایا، اسی نے رات بنائی۔ یہ پہاڑ، ہوائیں، تارے، ستارے، دریا، سمندر، بارش، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی۔ وہ ان کا خالق و مالک ہے۔ جس طرح سے اللہ ذوالجلال نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بھی بنائے۔ ایک سال جو کہ 12 مہینوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کو بھی اللہ نے بنایا۔ اس تمہید کو بہت سارے لوگ پہلے سے ہی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں اکثر ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ سال کی گنتی 12 کی ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا، جس دن سے اللہ نے زمین کی تخلیق کی، اسی دن سے ہی اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ ایک سال 12 مہینوں کے اوپر مشتمل ہے۔ وہ مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی اخری، رجب، شعبان اور رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ یہ کسی انسان نے تخلیق نہیں کیے، یہ اللہ رب العالمین نے تخلیق کی۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سفر کا مہینہ۔ سفر کا مہینہ ہمارے ہاں بڑا منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے، جبکہ یہ اللہ نے بنایا۔ اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ جس طرح بدیع السماوات ہے نا، بدیع السماوات والارض، یعنی جو چیز پہلے ہو ہی نہیں، وہ وجود میں آ جائے تو اس کے بنانے والے کو بدیع کہا جاتا ہے۔ آسمان وجود نہیں تھا، اللہ نے کن کہا وہ ہو گیا۔ زمین اس کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اسے کن کہا وہ ہو گئی۔ 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، تو قرآن میں بھی ذکر آ گیا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ ہی وہ پہلا ہے اور اللہ ہی وہ آخری ہے جو اس کا بدیع ہے۔ تو جس طرح اللہ آسمان کا بدیع ہے، جس طرح اللہ زمین کا بدیع ہے، اسی طرح جو مہینے ہیں سال کے 12 مہینے، ان کا بدیع بھی اللہ ہے، ان کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو سفر کا مہینہ ہے نا، یہ بڑا منحوس ہے، یہ نحوست والا۔ اگر ہم اس مہینے کو نحوست والا سمجھیں یا کہیں، یہ جان لیں بڑے اچھے طریقے سے، اگر ہم اس مہینے کو نحوست والا سمجھیں یا کہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو ہم نے اس مہینے کو منحوس نہیں کہا، ہم نے اللہ کو کہہ دیا اور اللہ کو گالی دے دی ہم نے، اس لیے کہ یہ مہینہ، یہ دن، یہ راتیں، یہ سب زمانہ ہیں۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، یودین ابن آدم، آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد، آدم کی بیٹی، آدم کا بیٹا فرمایا مجھے گالی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو کیسے گالی دی جا سکتی ہے؟ یودین ابن آدم،
یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں. اللہ کیسے؟ فرمایا یہ یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دے رہے ہیں. وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ کہتا ہے جبکہ زمانہ میں ہوں. یہ زمانے کو گالی دے رہے ہیں، فرمایا زمانہ میں ہوں، یہ مجھے گالی دے رہے ہیں. یعنی سفر کا جو مہینہ ہے، اگر ہم اس مہینے کو منحوس سمجھیں یا اسے منحوس کہیں تو یوں سمجھیں کہ ہم نے اللہ کو گالی دے دی، اس لیے کہ یہ مہینہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کا بنایا ہوا مہینہ سفر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا طیارہ ولا سفرہ، اور ایک روایت میں ہے لا عدوہ ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفرہ. بدشگونی ہے ہی نہیں، کوئی بدشگونی نہیں. لا طیارہ ولا سفرہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے اور بدشگونی بھی کوئی نہیں ہوتی. لا عدوہ، دوسری روایت میں لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارا اونٹوں کا باڑا ہے، یہ اونٹ اس میں داخل ہوا، باقی سب کو بھی خارج لگا دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتلاؤ اب پہلے نو کہنے لائی سی، جو پہلا اونٹ ہے اس کو کس نے لگائی تھی؟ بھئی اللہ کی طرف سے آگئی بیماری تو آگئی، اللہ کی طرف سے آگئی. ہم نے سینیٹائزر لگا لگا کے کاروبار چمکا دیے اور ماسک لگا لگا کے لوگ امیر کر دیے. ایندے تو نہ لگ رہے، اوندے تو نہ لگ رہے، اوتھے کھلو، ایک اوتھے کھلو، چوتھا اوتھے کھلو. لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہے. لا عدوہ ولا طیارہ، کوئی بدشگونی نہیں. کفال نامے پڑے ہیں آپ طوطا چھوڑو، کوئی پرندہ چھوڑو اور وہ لے کر نکلے، غلط ہے. بلی راستہ کاٹے، لا طیارہ، غلط ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا سفر کے لیے. ابھی میں نے سفر اور سفر ان دونوں کی کہانی بھی سنانی ہے. سفر کیا ہے اور سفر کیا ہے؟ سفر کے اوپر نکلنے لگے، گھر سے نکلے تو کالی بلی نے راستہ کاٹا. وہ کہتا ہے نہیں بھائی ہن روک دو، آئندہ دن تہاڈے واسطے منحوس ہے، آج سفر نہیں کرنا. غلط. لا عدوہ ولا طیارہ، کوئی بدشگونی نہیں، کوئی دن جو ہے وہ بد نہیں ہو سکتا آپ کے لیے. دکاندار بیٹھے ہیں، دکاندار صبح صبح دکان کھولتے ہیں فجر کی نماز کے فوری بعد برکت حاصل کرنے کے لیے، اور پہلے ہی گاہک اس کے اوپر جو چڑھتا ہے وہ بیچارہ مسکین میری طرح ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار تنخواہ میری موٹی ہے، اچھا چلو کوئی 2 کلو آٹا دے تو بال پٹھے بیٹھے نہیں. وہ کہتا اللہ بھائی آج دے سارا دن تباہ ہو. پہلا گاہک ہی جناب ادھارتا ہے، برکت گئی. یہ بات غلط ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اگر ایک مجبور اور لاچار چل کے تیری دکان کے اوپر آیا ہے اور وہ کچھ مجبوری میں آپ سے آٹا لینے کے لیے آیا ہے اور وہ کسٹمر بھی پہلا تھا، تو آٹا اٹھا کے دے دیتا ہے، کہتا ہے ساتھ میں گھی بھی لے جاؤ، چینی بھی لے جاؤ، ڈبے والا دودھ بھی لے جاؤ، تیرے بچے بھوکے نہیں رہنے چاہیے. کائنات کے رب کی قسم ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک مسلم کی مدد کرتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے. دکاندار صبح صبح ہی وہ کہتا ہے بھائی تم آج صحیح ٹکریا میں نے سارا کام ہی برباد کرتا پڑ گیا، آج تو پھر کوئی نہیں ہوگی، کوئی برکت نہیں ہوگی. جتنے بھی گاہک آئیں گے وہ اسی طرح سے آئیں گے. لا عدوہ ولا طیارہ، کوئی بدفعلی نہیں، کوئی بدشگونی نہیں. بلی راستہ کاٹتا ہے، تیرا کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں ہونے والا. میں یہ
ہمارا ہمسایہ ایریا بیول کا، وہاں درس دینے کے لیے گیا تو ایک بندہ وہ میری ویڈیو بنانے لگ گیا، سوال ایک اس نے کیا تو ساتھ میں ویڈیو بنا. میں نے کہا جی سوال کرو، یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہو؟ آدھا اے ویڈیو جڑی ہے نا میں اپنی بڑی نو بکھانی جا رہا بھئی ویخ عین الیقین. آڈیو ریکارڈنگ نہیں، میں آڈیو نہیں کر سکتا، لیکن انہوں تھوڑا پتہ لگے کہ میں مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھا کہ انہوں نے جواب دیتا ہے سامنے. بھئی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جب بھی منگل والے دن کام کے لیے نکلتا ہوں میرا رکشہ پنچر ہو جاتا ہے، کسی کے رکشے میں بیٹھ جاؤں وہ پنچر ہو جاتا ہے، کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں وہ گاڑی پنچر ہو جاتی، کار میں بیٹھ جاؤں وہ پنچر ہو جاتی، بس میں بیٹھ جاؤں وہ پنچر ہو جاتی. اللہ اکبر. میں نے کہا انشاءاللہ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، اور تم مجھے خود بتائے گا کہ نہیں ہوئی. کہہ رہے کیسے؟ میں نے کہا گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں یہ تو ہوندی نہیں، یہ تو ہوندی نہیں. میں سواری پر سوار ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. وہ نے استاد جی یہ بھی نہیں ہوندی. میں کہ ہن صحیح ویڈیو بن پئی، یہ تو ہن وخا بھی صحیح. آپ دعا یاد کر اور دعا کو پڑھ کے تو ہفتے کو نکل، اتوار کو نکل، سوموار کو، منگل بدھ جمعرات کو نکل، انشاءاللہ تیرا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا. اگر ہو جائے مجھے پکڑ لے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سواری کے اوپر سوار ہو جا اللہ کا نام لے کے، اللہ تیرے نقصان سے بچائے گا. اگر تو آیت الکرسی پڑھتا ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک فرشتہ باقاعدہ مقرر کر دیتا ہے جو اس بندے کی حفاظت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی بلی رسہ کاٹ گئی ہن سفر نہیں کرنا، دروازے سے باہر نکلے بلی آگے سے گزری آدھا واپس. وہ برات گئی، جس برات میں یہ جا رہے تھے وہاں شرکت گئی، سارے ناراض. فوتگی پہ جانا تھا نہیں جا رہا کہ اگے وہ مرے گا کتنے میرا بھی جنازہ نہ آ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر تیرے کھاتے میں مرنا لکھا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے تھے کہ اگر ہم جہاد کے میدان میں گئے تو وہاں مر جائیں گے. اللہ نے کہا کہ اگر تم نے مرنا ہے تو ہم تمہیں تمہارے بستروں کے اوپر بھی مار دیں گے، نہ نکلو. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بڑے بڑے محلات میں داخل ہو جاؤ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، اگر موت نے آ لینا ہے تو وہ تمہیں آ کر لے لے گی، تم اسے روک نہیں سکتے. بڑا سفر، اور فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. بھائی جو میں نے موضوع شروع کیا ہے سفر کا مہینہ، یہ کوئی منحوس نہیں. وہ کہتے ہیں سفر میں سفر نہیں کرنا، جبکہ سفر جو ہے یہ سواد سے ہے اور سفر جو ہے وہ سین سے ہے. جو ہم ٹریولنگ کرتے ہیں، سفر ٹریولنگ یہ سین کے ساتھ ہے، اور جو مہینہ سفر کا ہے وہ سواد کے ساتھ ہے. اور سفر صفر سے، جس کا معنی ہوتا ہے خالی. ایک مہینہ میں آج ایک ڈکشنری پڑھ رہا تھا، اس میں سافر المکان، وہ کہتے ہیں جو مکان خالی کر کے چلے جائیں اسے کہتے ہیں سافر المکان. مکان والے چلے گئے، چھوڑ گئے، مکان پیچھے خالی. اور بھی کئی اس کے معنی جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. وہ یہ تھا کہ لوگ اس مہینے میں لڑائیوں کے لیے نکل جاتے ہیں یا تجارت کے لیے نکل جاتے ہیں اور ان کے گھر پیچھے خالی ہو جاتے ہیں. جس مہینے میں خالی ہوتے تھے اسے سفر کا مہینہ کہا جاتا تھا. لطائف المعارف کے اندر یہ بات لکھی، لا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. پھر اس سفر کے مہینے میں ہم شادی نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے وہ وہی سفر میں تھا. 23 مارچ 1940 کو جو پاکستان اتنا بڑا ملک بننے کی جو قرارداد پیش ہوئی تھی وہ سفر کے مہینے میں تھی. بڑے بڑے کام ہوئے سفر کے مہینے میں. ایسے ہی ہم روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جناب
کہ بیاہ نہیں کرنا، ربیع الاول چڑھے گا تو بیاہ کریں گے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کسی کی شادی کر دی، وہ پوری زندگی سفر میں ہی رہے گا، بھائی رک جائے گا، پاکستان تو کتنے باہر جانا ہے، کرونا لگیا جان نہیں دیں گے، جان دیں نہیں، کسی ملک نہیں جان دیں، رک جان گے، نہیں رہتے سفر سے۔ یہ ساری باتیں بناوٹی باتیں کہ شادی نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، سب یہ نظریات اور یہ عقائد جو ہیں یہ غلط ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو فرما رہے کہ لا سفر، بھائی سفر کا مہینہ منوس نہیں ہے۔ اور پھر ایک اس کے ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جس گھر کی چھت کے اوپر الو بیٹھ جائیں ہم کہتے ہیں اللہ بھی کم تباہ ہو۔ اب یہ کہانی سن لو الو والی، بڑی دلچسپ بات ہے، یوٹیوب کے اوپر میرا اس کے اوپر ایک کلپ بھی پڑا ہوا ہے۔ ایک طوطا اپنی مینا کے ساتھ نا سفر کر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، سفر کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ سے گزرے جو بالکل بے آباد پڑی، کھنڈرات تھے، یوں لگا لیں جس طرح ملک شام ہے، لیبیا ہے، جو حالات ان کے ہو چکے ہیں نا بالکل وہی حالات۔ طوطی نے طوطے سے یہ کہا، یہ بھائی کو قرآن و حدیث کی بات نہیں لیکن سبق اس میں بڑا ہے، ہمیں سمجھو بھائی یہ کسی قرآن سے لکھے ہیں، قرآن میں نہیں، حدیث میں بھی نہیں، لیکن سبق ہے، میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں۔ طوطی نے طوطے کو اڑتے ہوئے کہہ دیا جب اس نے نیچے دیکھا کہ یہاں تو بالکل بے آباد، بنجر، ویران، بربادی ہوئی پڑی ہے، تو طوطی طوطے کو کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی الو آیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ برباد ہو۔ مطلب جو ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے، وہ کہتے کہاں بول پوے تو مہمان آن لگے نے حضرت تالا مارو نکلو چھیتی، کبا بول پڑے اور ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ مہمان نہ کتنے آ جائے۔ الو جو ہے اس نے کہا مینا نے کہ یہاں لگتا ہے کوئی الو گزرا ہے، آیا ہے، جہاں پر الو آیا ہو وہ جگہ برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب طوطی نے یہ طوطے سے بات کہی نا، الو کہیں بیٹھا تھا، اس نے سن لی اور بڑا غصہ آیا، بڑا اسے غصہ آیا الو نے کہا اچھا یہ سارا الزام میرے تک تر چھڑے نے پڑ گئے، لا لینے نہ پتا۔ اس نے جناب طوطے کو روک لیا، روک بھائی، طوطا روکا اور اس نے جناب اسے ڈانٹ ڈپٹ کے نکل جائے تھے اور طوطی کے اوپر قبضہ کر لیا، طوطی کے اوپر قبضہ کر لیا، طوطے کو بھگایا۔ طوطے نے کہا میں تو جاؤں گا عدالت میں، قاضی کے پاس، پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس، میں اس کے پاس جاؤں گا۔ طوطا چلا گیا، اس نے جا کے کیس دائر کیا کہ حضرت قاضی صاحب یہ طوطی میری بیوی ہے، میری نسل سے، میرے رنگ سے، میری بو سے، میری قوم سے، میری برادری سے، میری نسل سے، جبکہ الو اس کے اوپر قابض ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری ہے۔ اس نے بات کی، قاضی صاحب نے الو سے پوچھا، الو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کیس جیت گیا۔ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں یہ طوطی جو ہے یہ الو کی ہے، یہ طوطے کی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ طوطی الو کی ہے، طوطے کی نہیں ہے۔ طوطا بیچارہ بالکل نہ یوں منہ گراتا ہوا اور فیصلے کو سنتا ہوا کہ بھئی یہ کن کا فیصلہ ہے، تو وہ جناب جانے لگا تو الو نے اسے آواز دی کہ طوطے میاں بات سنو۔ کہا ہاں جی۔ کہا بات یہ ہے یہ طوطی تمہاری بیوی، تمہارے رنگ سے، تمہاری بو سے، تمہاری نسل سے ہے، تمہاری برادری سے ہے، تمہاری ذات اور پاس سے، نسل تمہاری، سب کچھ تمہارا، اسے واپس لیتے جاؤ، یہ اس کے اوپر تمہارا حق ہے۔ میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس جگہ کے اوپر اس طرح کے الو حکمران بڑے بیٹھے ہوں، جہاں پر اس طرح کے قاضی بے وقوف بڑے بیٹھے ہوں، وہاں پر بربادی ہوتی ہے، نہ کہ الو آ جائے تو بربادی ہوتی ہے۔ میرے آنے سے بربادی نہیں ہوئی، الو کے آنے سے بربادی نہیں ہوئی، یہ الو کے آنے سے بربادی ہوئی۔ اکثر ہم شعر بھی پڑھتے ہیں نا، بڑے بڑے جو خطباء ہیں وہ پڑھتے ہیں
کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا، یہ غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ اور جہاں پر بے وقوف بیٹھے ہو نا، وہاں پر یہ بربادی ہوتی۔ تو الو کا کسی بھی گھر کے اوپر آ کر بیٹھنا یہ کوئی نقصان کی علامت نہیں۔ انجیوں نے بدنام کیتا بیچارے نے، ایڈا سونا اکھا کٹ کے بیٹھا ہوئے تھے، کتنا پیارا لگتا ہے، ہم نے ایسے ہی اسے بدنام کیا ہوا۔ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر۔ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، آج 2 یا 3 اس کی تاریخ ہے، شادیاں کرنی، ڈیٹ طے کرنی، کرو، کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی کا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو جو میرے نصیب میں ہے نا مجھے وہی ملے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا مولا ہے، داتا ہے، وہ صغیر ہے، گن شکر ہے، لجپال ہے۔ اور پھر اگلی بات جو کہی نا وہ بڑی زبردست ہے، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ہاں جو ایمان لاتے ہیں نا توکل اللہ کے اوپر وہی کریں، باقی سب پہ توکل ہے۔ اور وہ سمجھ لیں کہ ہم مومن نہیں، کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں شادی طے کر دی تو مر جائیں گے، لہذا تمہارے رب کے اوپر توکل ہی نہیں۔ گھر سے نکلے ہیں، بلی نے راستہ کاٹا ہے، اگر سفر کر لیا موٹر وے پر چڑھنے سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ تیرے رب کے اوپر توکل ہی نہیں ہے۔ شادی بچی کی ہے، طلاق ہو جائے گی صرف اس وجہ سے کہ مہینہ سفر کا تھا، لہذا تیرے رب کے اوپر توکل ہی نہیں ہے۔ تو نے اللہ کو کچھ جانے نہیں، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں نے شروع کے اندر حدیث پڑھی، وَعَلَمْ، جان لو بھائیو، جان لو وَعَلَمْ، جان لو، لَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ جان لو کہ ساری امت اکٹھی ہو جائے، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، امہ کس بات پہ، عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، کہ وہ تجھے نفع دینا چاہتے ہیں۔ میری مثال لے لیں، مسجد کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے مل کے مجھے کوئی نفع دینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لن ينفعوك الا ما كتب الله لك، نہیں دے سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے کھاتے میں لکھا ہو۔ فاعلم، اور جان لے، لو اجتمعت الامة على ان يضروك، ساری دنیا اکٹھے ہو جائے اور تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، اگر اللہ نے تیرے کھاتے میں نقصان نہیں لکھا، پوری امت بھی اکٹھی ہو کے آ جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لن يضروك الا ما كتب الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے کلمے اٹھا لی ہیں اور جو لکھا تھا وہ صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ کس بات کی پرواہ ہے؟ کیوں ڈرتا ہے کسی سے میری روٹی بند ہو جائے گی؟ کیوں ڈرتا ہے؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ میری روٹی بند ہو جائے گی، میری نوکری چلی جائے گی، اگر میں نے حق کی بات کہہ دی مجھے ممبر سے اتار دیا جائے گا۔ کیوں ڈرتا ہے؟ کیا تیرے رب کے اوپر توکل نہیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین؟ تو احباب گرامی، ہماری جو اکثریت ہے ان میں سے 90%، 10% ہے ہمارے ملک میں جن کا عقیدہ درست ہوا ہے، ابھی بھی 90% باقی ہیں کہ وہ درخت سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ ڈر جاتے، وہ پتھر سے ڈر جاتے۔ وہ ایک بندہ نا انگوٹھی پہنی ہوئی، سرخ کلر پہنا ہوا، میں نے کہا یہ کیوں پائی؟ آدھا اندر بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، ادھر بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے انگوٹھی پہننا۔ میں ڈاکٹر چول بیٹھا ہے جنہیں پی ایچ ڈی کی تھی جناب اس کام میں، اس نے کیوں محنت کی؟ وہ ایم بی بی ایس اس نے کی ہے، وہ ایف سی پی ایس کر لیا اس نے، بڑی تعلیم حاصل کر لی صرف اس بات پہ کہ بندوں کا بلڈ پریشر ہائی کیوں ہوتا ہے۔
یار کروڑوں روپے لگا کے وہ ڈاکٹر بڑھے یہ بہتر نہیں بندہ بازار جائے لال نگ پا لے چلو بلڈ پریشر سے کنٹرول ہوئے گا نا. عجیب بات ہے. یہ پتھر یہ شجر اگر یہ نفع نقصان کے مالک ہوتے اللہ اکبر پھر کیا ہی کہنے تھے. سب سے عظیم پتھر اس زمین کے اوپر روئے زمین کے اوپر جو لگا ہوا ہے نا جسے آپ اور میں پیسہ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرونا چھٹے تے جان بھی چھٹے, کرونا ختم ہو اور مال اندر سے ہمیں ہچکولے دے رہے ہیں کہ چھیتی کر عمرہ کرن جا, پیسہ اکٹھا کر کے ہر بندہ بیٹھا, غریب نو نہیں دینا نہ جا انہوں نہ دیا جائے, فقیر مردہ مر جائے مسکین مرتا مر جائے لیکن پیسہ ہم اکٹھا کر کے بیٹھے کہ اے عمرے دے پیسے نے اے حج دے پیسے, ہم یہ اس کے لیے بیٹھے. غریب مرتا مر جائے کوئی بات نہیں, یہ ہماری سوچ ہے. بھائی اگر کوئی غریب ہے جب تک کرونا لگا ہوا ہے فائدہ اٹھا لو, یہاں کسی کو دے گے ہو سکتا ہے کہ حج سے زیادہ ثواب اللہ عطا کر دے, حکم باقی رہے گا, پھر مال آ جاتا ہے کرنا پھر بھی پڑے گا, لیکن اگر اجر یہاں پر تو لو نا. بہرکیف جس چیز کے لیے آپ اور میں پیسہ جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے جانا ہے اور کوشش کر کے اپنی جان کو صحت کو ذرا تمانا تندرست کر کے جناب جانا ہے, طاقتور بنا کے جانا ہے, اور اتنے کشادہ اور کھلے کپڑے نہیں پہننے کہ ہمیں کوئی تنگی محسوس ہو اور ہم نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. جس حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے تو اور میں بےتاب بیٹھے, اس کو بوسہ دیا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور دیتے ہوئے کیا کہا تھا, اگر میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے کائنات کا امام محمد رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلتک, میں تجھے کبھی بوسہ ہی نہ دیتا. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اس لیے کہ واللہ لا تضر ولا تنفع, نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے. حالانکہ حجر اسود ہے, عظیم پتھر ہے, آپ اور میں پیسے جمع کر کے بیٹھے ہیں کہ جا کر چمہ لیں گے اس کا, جس کو تو اور میں چمہ دینا چاہتے ہیں وہ جناب کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے, اور تم انگوٹھیوں میں پہن کے کہتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر کنٹرول رہے. یہ تو پھر ساری بیماریاں کا کرنا چاہیے, شوگر کا بھی بلڈ پریشر کا بھی کینسر کا بھی, بیچارے مارے پھر رہے ہیں. کوئی شوکت خانہ اسپتال میں جائے نا ذرا مریضوں کی حالت اور کیفیت کو دیکھے کیا ہے. تو میرے بھائیوں یہ پتھر کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ درخت کچھ نہیں کر سکتے, درختوں سے ڈر رہے ہیں. آج میں نے ایک پوسٹ دیکھی, کیا سپورٹیج نہیں نکلی ہے نا, کیا سپورٹیج بڑی پیاری بلیکش گاڑی, بڑی خوبصورت, اس کے نیچے جناب اس نے جوتی چھوٹی سی جو ہے نا وہ باندھی, چھوٹی جوتی. کیا ہے جی؟ اب بندہ ان سے پوچھے یہ کیوں باندھی, ورنہ یہ نظر نہ لگ جائے. میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تیرے بارے میں یہ کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, بھئی انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے, لہذا تو دے چھتران دا ہار پا لینا تاکہ نظر نہ لگ جائے. اگر تیری کار کو یہ چھوٹی سی جوتی بچا لیتی کہ نظر نہ لگے تو تو اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے. محلے کے لوگ دیکھتے ہیں تجھے, لڑکیاں کھڑے ہو کے دیکھتی ہیں کہ ماشاءاللہ کیسا نوجوان ہے, پھر تو چھتران دا ہار پا لینا تاکہ نظر نہ لگے. یہ سب فضول باتیں. آپ کی گاڑی کو یہ جوتی نہیں بچا سکتی. آپ نیا مکان بناتے ہیں, بہترین مکان, بہترین, آپ پلمبر کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں پائپ دی فٹنگ ایجی کرنی کہ کسی دن ہوئے, ٹوٹی وہ لونی جڑی کسی دن ہو. مستری کو کہتے ہیں اینٹ وہ لگانی جو کسی کی نہ ہو. پلستر والا وہ ہو جس کا پلستر بہترین ہو کہ کسی کا پلستر نہ ہو. پینٹ والا وہ ہو جس کا پینٹ کیا ہوا مکان لشکارے دور سے مارے بتائے تو نے اتنا پیسہ لگایا کروڑوں روپے, بہترین ایک مکان بنانے کے بعد کیا کیا, کھنا پل چوک پہ گیا. کھنا پل چوک پہ پہنچنے کے بعد دائیں بائیں اس نے دیکھا کہ مٹی کا برتن والا کہاں بیٹھا ہوا, وہ جناب ریڑی کے اوپر جاتے ہیں, کہتا ہے کہ ایک مٹی دی ہانڈی دیو. مجھے کی کرنی, یعنی کہ میں نواں مکان بنایا میں ان ہوتے رکھا. بھائی کیوں رکھے گا, اندر نظر نہ لگ جائے. عجیب بات ہے یار, عجیب سائنس ہے, عجیب سائنس ہے. تو اتنا خوبصورت مکان
مستری بڑے اچھے آئے، ٹھیکیدار بڑا اچھا تھا، بلڈر بڑا اچھا تھا، مکان اچھا بنا، پیسہ تھوڑا اچھا لگا، تو نے محنت بھی کی، مکان بنانے کے بعد اوپر ہانڈی رکھ رہا ہے کہ یہ نظر نہ پائے گی۔ عجیب یار قوم ہے، عجیب جو کوئی سینس ہے، عجیب کوئی سینسیبلٹی ہے، عجیب ان کی کوئی سینس ہے، عجیب ان کی کوئی منطق ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اپنے رب کے اوپر یقین کامل نہیں ہے۔ ہاں تو اگر نظر سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا بتلائی، نبی علیہ السلام نے دعا بتلائی۔ نبی علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یاد کرو، خود پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے اعیذکا، اعیذکما، اعیذکم، اپنے لیے پڑھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ تینوں نظر لگ جائے تو پھر آکی نہیں لگے گی۔ کیوں نہیں لگے گی؟ اس لیے نہیں لگے گی کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہے اور بچوں کو بھی دم کیا ہے، جسے نبی کائنات نے پڑھا ہو، اگر اس عمل کے اوپر کوئی عمل کر لے تو اسے نظر کیسے لگ سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو احباب گرامی، سفر کا جو مہینہ ہے یہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں شادی کرنا چاہتا ہے، طے کرنا چاہتا ہے، ڈیٹ رکھنا چاہتا ہے، وہ رکھے انشاءاللہ، اور ڈوریاں اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ اللہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔